مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہو، کسی مسکین کا پیٹ بھر کے آیا ہو، کون شخص ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم سمجھ گئے کہ یہ معاملہ سب ابو بکر صدیق کا اور حضور کا شروع ہے، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ آج تو ان کی شان بیان کیے جا رہے ہیں، میں سب لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن میں ابو بکر کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، میں صدیق اکبر کو دیکھ رہا تھا، ان کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان سے کہوں کہ ابو بکر اب بتا بھی دو کہ تم ہی کر کے آئے ہو، کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ بلند کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جب میں صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا ہوں تو میرے ساتھ میرا بچہ بھی اٹھ گیا تھا، اس کو بھوک لگی تھی تو اس کی ماں نے اس کے لیے 2 روٹیاں پکا کے دی، ابھی 1 روٹی اس نے کھائی ہی تھی کہ میں نماز کے لیے جب گھر سے باہر نکلا تو ایک سائل میرے در کے باہر کھڑا تھا، اس نے کہا کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے بھوک کا بڑا غلبہ ہے، تو آپ میں نے پوری رات انتظار کیا کہ جس کا دروازہ صبح جلدی کھلے گا میں اس کے دروازے پر جا کر دستک دوں گا اور اس سے سوال کروں گا، اے ابو بکر سب سے پہلا دروازہ تمہارا ہی کھلا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بچے کے ہاتھ سے وہ دوسری روٹی لے کر اس مسکین کو دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی اس طرح ڈھال لی تھی، اس سانچے میں ڈھال لی تھی کہ جو چیزیں حضور کو پسند ہیں وہی اپنی زندگی میں اختیار کر لی تھی، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہ تھا، جو کام حضور کو پسند ہے انہوں نے جان لیا تھا کہ حضور کی رضا کس میں ہے، حضور کس بات سے راضی ہوتے ہیں یہ وہ جان چکے تھے، پھر انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہی بنا لیا تھا کہ اب کوئی کام ہو تو وہی کام ہو کہ جو حضور علیہ السلام کو پسند ہو۔ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ڈھال لیا تھا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، جب مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت مدینے میں حضور کو کوئی جانتا نہ تھا، حضور کو کسی نے اس سے پہلے دیکھے نہ تھے، ان کے چرچے سنے تھے، ان کی باتیں بڑی سنی تھی۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق اور حضور علیہ السلام دونوں مدینہ میں پہنچے اور جب مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے تو دونوں کی چال ڈھال ایک جیسی ہے، دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ کوئی شخص آتا ہے تو میرا حضور علیہ السلام کا ہاتھ چومتا ہے، ان کی دست بوسی کرتا ہے، اور پھر میرا ہاتھ نہیں چومتا، اور کوئی شخص آتے ہیں تو وہ میری دست بوسی کرتے ہیں، حضور کا ہاتھ نہیں چومتے۔ معذاللہ گویا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ شاید مجھے نبی مان چکے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے سوچا کہ اب کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا کہ جس سے پتا چلے کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے، ان دونوں کے بیچ کا فرق لوگوں کو پتا چلنا چاہیے، کوئی تو ایسی ادا کرنی ہوگی۔ تو اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، ابو بکر صدیق کے کاندھے پر چادر تھی، آپ نے چادر اتاری اور اس چادر کو دونوں ہاتھوں میں اس طرح لے کر حضور علیہ السلام کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا پتا چل جائے کہ جو سایہ کرنے والا ہے یہ غلام ہے اور جس کے اوپر سایہ کیا جا رہا ہے یہ آقا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا ہی خوب جملہ انہوں نے اس مقام پہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے ابو بکر صدیق نے حضور کے اوپر سایہ کیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کا یہ بدلہ عطا کیا کہ قیامت تک کے لیے حضور کے گنبد کا سایہ ان کو عطا فرما دیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، ان کی ذات کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آج جب ان کے اوپر نشانی بازی کی جاتی ہے، ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے، وہ نادان کیا جانے کہ ابو بکر صدیق کیا ہے، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام و مرتبے عطا کیے ہیں۔ ایسے ہی انہیں یہ مقام نہیں ملا ہے، آپ ان کے عشق کی داستانیں سنیں، ان کے عشق کو دیکھیں، ایسا عشق کسی کا ہو نہیں سکتا جیسا حضرت ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام سے کیا ہے۔ ایسی مثال کوئی نہیں دے سکتا، ایسی مثال آپ کو کائنات میں کوئی ملے گی نہیں جیسی حضور سے حضرت ابو بکر صدیق نے عشق کیا ہے۔ ایسا انوکھا عشق، ایسا نرالا عشق اور کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ ہو، ان کا ذکر ہو اور ان کے جان نثاری بیان نہ ہو تو ان کا ذکر ادھورا رہتا ہے۔ ان کی شان بیان نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کی جان نثاری کو بیان نہ کیا جائے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. جب مال قربان کرنے کی باری آئی، جب حضور علیہ السلام نے پہلی بار مال طلب کیا کہ لاؤ، اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، اسلام کے سپرد اپنا مال کرو. حضرت عمر فاروق اعظم ہر گھڑی فراق میں رہتے تھے کہ کوئی مقام ایسا ہو، کوئی گھڑی ایسی آ جائے کہ میں ابو بکر سے سبقت کر جاؤں. یہ عاشقوں کی ادا ہوتی ہے کہ جس سے عشق کرتے ہیں اس کے عشق میں سب سے اول بننا چاہتے ہیں، اس کے عشق میں سب سے زیادہ آگے بڑھ چل کے حصہ لینا چاہتے ہیں. ان عاشقوں کے درمیان اسی کے اندر کمپٹیشن ہوتا رہتا ہے کہ کب میں اس سے آگے نکلوں، کب میں اس سے آگے نکلوں. حضرت عمر فاروق اعظم ہر گھڑی فراق میں رہتے کہ کوئی مقام تو ایسا آ جائے کہ میں ابو بکر کے عشق سے آگے نکل جاؤں، میں ابو بکر کے عشق سے ایک قدم آگے بڑھ جاؤں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم یہ دونوں فراق میں رہتے. تو حضرت فاروق اعظم کو جب پتا چلا کہ حضور نے مال مانگا ہے تو آپ نے اپنے تمام مال کو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ بچے جن برتنوں میں کھانا کھاتے تھے، بچے جو لباس پہنتے تھے، ان تمام لباسوں کو بھی اکٹھا کیا اور اس کے برابر 2 حصے کیے، تمام مال کے 2 حصے کیے اور ان میں ایک حصہ اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک حصہ لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر کیا لے کے آئے ہو، عمر کیا لے کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اپنے کل مال کا آدھا حصہ میں لے کے آیا ہوں اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں. ابھی یہ ماجرا ہو ہی رہا تھا کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق سامنے سے آتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب ان کو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے، کہاں کیسا حال ہے، کہاں سر پہ ٹوپی نہیں ہے، پیروں میں جوتے نہیں ہیں، بدن پر لباس نہیں ہے، ایک ٹاٹ کا لباس اوڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے پیروئے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق تمام مال اپنے سر پر اٹھائے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. آپ دیکھیں حضور نے جو دونوں کو سوال کیا ہے، ان دونوں سوالوں سے پتا چلتا ہے کہ دونوں کے مال میں، دونوں کے عشق میں کتنا ڈفرنس ہے، کتنا فرق ہے. کہاں عمر سے پوچھا تھا، عمر کیا لے کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق جب آئے تو حضور نے پوچھا، ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تم گھر پہ چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ معلوم ہوتا ہے سب کچھ لے کے آئے ہو. ابو بکر صدیق کا عشق دیکھے، مچل کے کہنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی لاوارث نہیں ہوں، میرا بھی کوئی ہے دنیا میں بالکل کوئی لاوارث یتیم نہیں ہوں. یا رسول اللہ میرے بھی اوپر کسی کا سایہ ہے، کہاں میں اپنے گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. ابو بکر کے گھر والوں کے لیے اور ابو بکر کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. ڈاکٹر اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. کہاں پروانے کی انتہا ہے کہ اسے شمع مل جائے تو وہ اپنی پوری زندگی اس شمع کے اوپر بتا دیتا ہے، گزار دیتا ہے. اور بلبل کی انتہا پھول ہے کہ جب بلبل کو پھول مل جائے تو اس کی اس پر انتہا ہو جاتی ہے، اس کے بعد اسے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے. جب اسے بلبل کو جب پھول مل جائے تو کہاں پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. انہوں نے اپنی پوری زندگی کو حضور علیہ السلام کی راہ میں قربان کر دیا، حضور کی راہ میں قربان کر دیا. اور جب اس طرح کوئی عاشق اپنے حضور پر جب اپنا عشق اس طرح ظاہر کرتا ہے تو اتنے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو بکر ذرا سائیڈ ہٹ جاؤ، تمہارے پیچھے جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں اور تم جانتے ہو آج جبرائیل کون سے لباس میں آئے ہیں؟ کہا آج جبرائیل نے وہی لباس پہنا ہے جس لباس میں تم یہاں آئے ہو. آج جبرائیل بھی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں. جبرائیل سے حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابو بکر صدیق کی یہ ادا بڑی پسند آئی ہے
یہ لباس اس نے بڑا پسند کیا ہے. کہا آج تو اس نے حکم دے دیا ہے کہ تمام فرشتے اسی لباس میں گھومیں گے. آج ہر ایک کا لباس وہی ہوگا جو ابو بکر صدیق کا لباس ہے. اور ابو بکر آج اللہ نے تجھ سے پوچھا ہے, آج ابو بکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ محبوب پوچھو ابو بکر سے کیا وہ اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں, کیا وہ اپنے رب سے راضی ہے. ابو بکر صدیق چیخ مار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رب سے راضی ہوں, میرے اوپر تمام احسانات اسی رب کے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے احسانات ہیں. جب کوئی بندہ اپنا عشق اس طرح اپنے اندر عشق کو ڈالتا ہے تو خدا خود بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے سینے میں اس قدر عشق ہونا چاہیے, اس قدر حضور کی محبت ہونی چاہیے. کیسی محبت کہ اپنی جان و مال سے زیادہ محبت, اپنے آل و عیال سے زیادہ, اپنی والدین سے زیادہ محبت. والدین کی بات آئی ہے تو میں ایک بات حضور حضرت ابو بکر صدیق کی عرض کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بات آئی کہ حضرت ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ہیں. کہاں لوگوں میں آج بات مشہور ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنے والد کے چہرے پر چانٹا مارا ہے. کہا لوگوں میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلاؤ ابو بکر صدیق کہاں ہے. کہا ابو بکر صدیق جب آئے تو نگاہیں جھکی ہوئی ہے, سر جھکا ہوا ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم نے آج اپنے والد کو چانٹا مارا ہے, اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے, یہ میں کس طرح کی بات سن رہا ہوں. ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ہاتھ میں تلوار دے دیں, اگر وہ میرے ٹکڑے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. ابو بکر اپنی جان تو لٹا سکتا ہے لیکن آپ کے بارے میں کوئی الفاظ سن نہیں سکتا. یہ تو وہ غنیمت جانے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہ تھی ورنہ میں ان کے سر کو تڑ سے الگ کر دیتا. یہ ابو بکر صدیق کا عشق ہے. ایسا عشق کوئی لا کے دکھائے کہ جو اپنے بیٹے کو بھی جنگ پر شہید کرنے پر آ جائے. کہا بیٹے نے کہا تھا ابو بکر صدیق سے, کہا بابا میں نے جنگ بدر میں آپ کو چھوڑ دیا, آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ میرے والد ہیں, میں آپ پر کس طرح تلوار چلا سکتا ہوں. اس وقت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا بیٹے تو میری جگہ تھا, اگر میں تیری جگہ ہوتا تو ایک گھڑی بھر نہ سوچتا, میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے, میں یہ دیکھتا کہ تو میرے نبی کا دشمن ہے, اور میں اسی وقت اپنی تلوار کو چلا کرتے ہوئے دھڑ کو سر سے الگ کر دیتا. ایسا عشق جب ہوتا ہے تب یہ مقام و مرتبہ رب عطا کرتا ہے. ایسے ہی انہیں یہ مقام نہیں عطا کیا گیا ہے, ایسے ہی انہیں یہ عشق نہیں ملا ہے جب انہوں نے عشق کی ایسی مثال قائم کی کہ جس کی مثال کوئی دے نہیں سکتا. یہ ابو بکر صدیق کا عشق ہے. وہ اتنی شان عطا ہونے کے بعد, حضور کی اتنی محبت ہونے کے بعد بھی آپ کا جب وصال قریب آیا, جب آپ علیل ہوئے, آپ تقریباً 15 دنوں تک بیمار رہے, اس کے بعد آپ کا وصال ہوا. تو جب آپ بڑے علیل تھے تو تمام صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور ملک شام سے ایک طبیب کو بلایا, ایک ڈاکٹر کو بلایا. اس نے آ کے آپ کو چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ان کو کوئی مرض نہیں ہے, ان کو کوئی مرض نہیں, یہ کمزوری ہے. آپ ان سے دریافت کریں کہ یہ کس بات کی کمزوری ہے, یہ اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق بتاؤ تمہاری کمزوری کا راز کیا ہے, تم اس قدر لاغر و کمزور کس طرح ہو گئے ہو, تمہیں تو اور کوئی بیماری نہیں ہے, بتاؤ تمہاری کمزوری کا راز کیا ہے. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آنکھیں کھولتے ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے دیکھ کر کہتے ہیں اے عمر قسم اٹھا کے بتا کہ تو نہیں جانتا کہ میں کیوں کمزور ہوں, تو ذرا قسم اٹھا کے تو بتا کہ تو نہیں جانتا کہ میں کیوں کمزور ہوں. یہ عشق کا روگ تھا, یہ عشق کی لگن تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی پڑھنے سے اور زیادہ تیز ہو چکی تھی. یہ حضور کی جدائی کا غم تھا, اسی غم کے اندر آپ کا وصال ہوا. اور چند روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ کو تقریباً 1 سال سے قبل کوئی زہریلا کھانا کھلایا گیا تھا کہ وہ ایسا زہر تھا کہ جو 1 سال یا اس سے کئی عرصے کے بعد وہ اثر کرتا ہے. اسی بنا پر کچھ لوگ اس کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ زہر جب آپ کو دیا گیا تھا اس نے اتنے عرصے کے بعد اثر کرنا شروع کیا تھا. وہ جو بھی راز تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا
تو آپ نے وصال سے قبل کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ میں حضور کا بڑا عاشق ہوں، میں حضور کا دوست ہوں، مجھ سے حضور نے بڑی محبت کی ہے، میں نے بھی حضور سے محبت کی ہے، حضور نے مجھے اپنے بعد امام بنایا تھا، یہ تمام باتیں نہ کہیں، بلکہ ایک بات کہی کہ میرے جنازے کو تیار کر کے حضور کے روضے کے بعد رکھنا، اگر دروازہ کھلے تو اندر دفن کرنا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ ابو بکر صدیق ہے، اور جب لوگوں نے جنازہ رکھا تو آپ کا غسل بھی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے دیا ہے کہ آپ نے وصیت کی تھی کہ اے علی، تم نے جن ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا۔ تو آپ نے آپ کا جنازہ تیار کر کے حضور علیہ السلام کے روضے کے بعد رکھا گیا، تو اتنے میں کیا دیکھا کہ روضے کا دروازہ کھلا ہی نہیں، بلکہ اندر سے آواز آئی، ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دو، اب یہ دوست اس کی ملاقات کا مشتاق ہے، اب اسے قریب کر دیا جائے۔ یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے کہ وہ جو زمین، جس زمین پر حضور آدم فرما ہے، وہ زمین کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والی زمین ہے، وہ مٹی کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والی ہے، وہ عرش سے زیادہ بھی عظیم مٹی ہے، جس مٹی پر حضور کا جسد اطہر پڑا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ زمین بھی خریدی ہوئی اگر کسی کی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی خریدی ہوئی ہے۔ جنت یہ مسجد کی سب سے پہلی زمین اگر کسی نے خرید کے دی ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے، انہوں نے یہ زمین خرید کے دی تھی، اور آج اسی زمین پر وہ مدفون ہے۔ ایک مرتبہ حضور جب مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو حضور کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا، اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم کا ہاتھ تھا۔ کہاں اسی حال میں حضور آ رہے تھے، کوئی دیکھنے والا دیکھ کر مسکرا رہا تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا، اگر دیکھنے والے دیکھ لے، اسی طرح ہم بروز محشر بھی قبر سے نکالے جائیں گے، ہم جب قبر سے اٹھیں گے تبھی اسی حال میں اٹھیں گے۔ حضور کے دائیں جانب ابو بکر صدیق ہوں گے اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق اعظم ہوں گے۔ بروز محشر بھی اگر کسی کو حضور کا سب سے پہلا دیدار ہوگا تو وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم ہے۔ یہ ان کی شان ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں، ان کے وصال کا دن آ رہا ہے، اس دن دیگو اصالے ثواب کریں اور ان کے حضور نذرانے پیش کریں، ان کے حضور جو کچھ بھی ہو سکے ہم اصالے ثواب پیش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا عشق تو نہیں، وہ ان عشق کے چند قطرے ہمیں عطا کر دے، حضرت ابو بکر صدیق سا عشق ہمیں عطا کر دے۔